الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغير ولد آدم والله أغير مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. قابل قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، ابھی 2 دن سے آپ نیٹ کے اوپر اور اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک مسئلہ زیر بحث ہے پردے کے بارے میں. پردے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور پردہ اسلام میں کتنا ضروری ہے، اور پردے کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہے. قرآن اور حدیث کے اندر پردے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. ایک مسلمان کے سامنے پردے کا حکم ہونا چاہیے. اسے پردے کے بارے میں قرآن و حدیث کی مکمل معلومات ہونی چاہیے تاکہ وہ خود اپنے گھر کے اندر بھی پردے کا اہتمام کرا سکے اور دنیا میں بتا سکے کہ پردہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اسلام کا ایک عظیم حکم ہے جس کو کسی بھی حالات کے اندر چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. مذہب اسلام نے ایمان والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو ایک زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے، ایک زندگی گزارنے کا قانون دیا ہے،
ایک زندگی گزارنے کا نہج اور طریقہ دیا ہے۔ اسی طریقے کے مطابق، اسی قانون کے مطابق اور اسی طریقے کے مطابق ایمان والوں کو زندگی گزارنی ہے۔ انہی اسلام کے قوانین میں سے ایک عظیم قانون، ایک عظیم رکن حجاب کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بار بار ذکر کیا ہے۔ ابھی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی، یا ایھا النبی، اے نبی جی، قل، آپ کہہ دیجئے، حکم دے دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے جو پوری امت کی مائیں ہیں، ان ازواج مطہرات کو آپ حکم دیں، ان سے کہیں، وبناتک، آپ اپنی بیٹیوں سے کہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، ان سے بھی کہیں، ونساء المؤمنین، پوری دنیا کے ایمان والوں کی عورتوں سے کہیں، ونساء المؤمنین، ایمان والوں کی عورتیں، نساء عربی کے اندر عورت کو بولتے ہیں، یہ واحد جمع دونوں کے لیے آتا ہے، سنگولر پلورل دونوں کے لیے برابر ہے، نساء ان کے معنی عورتیں، ونساء المؤمنین، ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، یہ آپ حکم دیجئے کہ جب انہیں گھر سے باہر نکلنا ہو، من جلابیبہن، اپنے اوپر ایک موٹی چادر ڈال لیں، اپنے آپ کو کسی پردے میں چھپا لیں، اپنے آپ کو کسی حجاب میں چھپا لیں، بے حجاب ہو کر کے، بغیر پردے کے، کھلی ہو کر کے، ہاف کپڑے پہن کر کے نہ نکلے۔ جب ایمان والی عورتوں کو، ایمان والی بچیوں کو اپنے گھر سے باہر نکلنا ہو، من جلابیب، آپ جب عربی ڈکشنری اور لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو جلابیب یہ جلباب کی جمع ہے، جس کے معنی موٹی چادر، موٹا کپڑا، بڑا کپڑا، ایسا موٹا کپڑا اور ایسی موٹی چادر بدن پہ ڈال کے نکلیں کہ آپ کی بدن کی جو فٹنس ہے یہ سامنے والے کو نظر نہ آئے، ایسی چادر ہونی چاہیے۔ اور برقع بھی ایسا پہنے جس برقعے کو پہننے کے بعد آپ کے بدن کی فٹنس سامنے والے کو پتہ نہ چلے، ایسا پردہ لگا کر کے، ایسا حجاب پہن کر کے، ایسی چادر اوڑھ کر کے اپنے گھر سے نکلا کریں۔ کیوں؟ بغیر یعرفنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی تمہاری ڈیل ڈول کو، تمہاری فٹنس کو جان نہ سکے، تاکہ یہ چیز تمہارے لیے فتنے کا اور مصیبت کا ذریعہ نہ بنے۔ جب تم بے حجاب ہو کر کے بغیر پردے کے گھر سے نکلو گی، کسی کی نظر پڑے گی۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حکم دیا، جب عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو چاہیے کہ زیادہ گھر میں رہیں، جب مجبوری کے وقت گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کر لیں، ورنہ شیطان ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ خود عورتوں کے من کے اندر بھی برائی اور گندے خیالات لے کے آئے گا، اور جب مردوں کی نظر عورت پر پڑے گی تو مرد کے دل کے اندر بھی برے خیالات اور گندے خیالات آتے ہیں۔ اس لیے مردوں کو حکم دیا، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، اپنی نگاہوں کا پردہ کریں۔ عورتوں کو حکم دیا، اپنے پورے بدن کو کسی چادر میں ڈھانپ لیں، اپنے آپ کو حجاب میں پیک کر لیں۔ دونوں طرف سے حکم دیا گیا تاکہ ہر قسم کے خطرے سے، ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے فتنے سے معاشرے کو پاک کیا جائے۔
یہ معاشرے کو پاک کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے، معاشرے کو پاک کرنے کے احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں، معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا پاکیزہ مذہب جو پاکیزہ معاشرہ بنانے کی فکر کرتا ہے، عورتوں کو حکم دیا کہ جب آپ باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ میں نکلیں۔ نماز کتنا بڑا حکم ہے، کتنی عظیم چیز ہے۔ اس نماز کے اندر بھی عورتوں کو حکم دیا پردے کے ساتھ میں نماز پڑھیں۔ ایک صحابیہ جن کا نام ہے ام حمید ساعدیہ، ام حمید الساعدیہ، ساعدیہ ان کے قبیلے کا نام ہے، ام حمید خود عورت کا نام ہے، ایک عظیم صحابیہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے دل میں بہت یہ تمنا ہے کہ میں آپ کے پیچھے آپ کی مسجد میں آ کر نماز پڑھوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے مقتدی ہیں، نمازی ہیں، جو کتنے پاکیزہ، کیسے متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ ایسے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ایسے لوگ مقتدی ہیں، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے اور مسجد نبوی کا پاکیزہ ماحول ہے۔ ایسے ماحول کے اندر ایک صحابیہ آ کر، ایک عورت آ کر کے اپنی تمنا اور خواہش کو ظاہر کرتی ہے، یا رسول اللہ، میری دل کی تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے پیچھے آپ کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں تاکہ میں ثواب زیادہ لوں۔ آپ نے فرمایا علمت انک تحبین ان تصلی معی، حدیث کے الفاظ ہیں، میں جانتا ہوں تو چاہتی ہے کہ میرے ساتھ نماز پڑھے اور ثواب زیادہ کمائے، لیکن صلاتک فی بیتک افضل من صلاتی مسجدی کا مسجد حی کا و صلاتک فی مسجد حی کا خیر من صلاتی معیہ وفی مسجدی۔ آپ نے فرمایا تیرا گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ اس سے کئی درجہ ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے کہ تو میرے پاس، میرے پیچھے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ جبکہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو بھی آپ عورت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرا میرے پیچھے کعبۃ اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر یا مسجد نبوی کے اندر میری امامت ہو، پیچھے تو مقتدی بن کے کھڑی ہو، یہ نماز پڑھ رہی ہو، اور ایک تو اپنے گھر کے اندر اکیلی نماز پڑھے، جو گھر میں تو نے اکیلے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب تیرے لیے زیادہ ہے، وہ نماز افضل ہے۔ عورتوں کے لیے جتنا گھر کے اندر رہے، جتنے پردے میں رہے اور جتنی اپنے آپ کو چھپائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ عورت مسجد میں آ کر نماز پڑھے، اس کے مقابلے میں افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر آ کر کے اپنے گھر کے اندر کسی کمرے میں نماز پڑھے۔ صحابہ کے دور کے اندر جب لوگ گھر بناتے تھے تو اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ اپنے عبادت کے لیے خاص کرتے تھے، یہ معمول تھا صحابہ کا۔ جب ان کا گھر بنتا تھا، جیسا بھی اس زمانے کے اندر کچے پکے گھر ہوتے تھے، تو جب گھر بناتے تھے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ کو عبادت کے لیے خاص کرتے تھے جسے گھر کی مسجد کہتے تھے۔ اسی جگہ پر ان کی عورتیں اعتکاف بھی کرتی تھی، وہیں پر قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، وہاں پر گھر کی تعلیم بھی ہوتی تھی، اور وہاں گھر کے بچوں کو پڑھایا بھی جاتا تھا، اور گھر کی عورتیں وہاں عبادت کرتی تھی۔ اس لیے عورتوں کے لیے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنا،
اپنے گھروں کے اندر زیادہ وقت گزارنا یہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر رک کے اور سمجھا جائے۔ بہت سے حضرات اپنے گھر کے اندر ڈرائیور رکھتے ہیں، کیا غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ میں اپنے گھر کی عورتوں کو اور محرمات کو بھیج سکتے ہیں کیا؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ چاہے آپ کا ڈرائیور کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خاص کیوں نہ ہو، کتنے ہی سال سے آپ کے گھر میں کام کر رہا ہو، لیکن نامحرم شریعت کی نگاہ میں نامحرم ہی ہے۔ وہ اکیلا آپ کی عورتوں کو کہیں لے جا نہیں سکتا ہے۔ آپ کی عورتیں شاپنگ کرنے جا رہی ہے ڈرائیور کے ساتھ میں، کہیں شادی کے فنکشن میں جا رہی ہے ڈرائیور کے ساتھ میں، یا کہیں اور پروگرام میں جا رہی ہے ڈرائیور کے ساتھ میں۔ یہ تمام مسائل شریعت میں لکھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس کو منبر سے بیان کرتے ہیں، کوئی ان کو برا نہ سمجھے۔ اس لیے ڈرائیور جو غیر محرم ہے، اس غیر محرم کے ساتھ میں عورت نہ تو شاپنگ کرنے جا سکتی ہے، نہ کسی فنکشن میں جا سکتی ہے، نہ کسی اور جگہ جا سکتی ہے۔ خود عورت مجبوری کے درجے میں گاڑی چلا سکتی ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر گاڑی ہے اور آپ کے بچے اسکول چلے گئے، آپ کے جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ سب کام پہ چلے گئے، آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، آپ خود پردہ پہن کر کے، موٹی چادر میں لپٹ کر کے، حجاب پہن کر کے اسکوٹی پر، کار پر گاڑی چلا کر کے خود جا سکتی ہو۔ لیکن مرد موجود ہے کام کرنے کے لیے، بلا ضرورت عورتوں کو باہر نکل کر کے شاپنگ کے لیے یا کسی جگہ پر جانا مناسب بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ غیر محرم مردوں کے ساتھ میں عورتوں کو بالکل پردہ رکھنا ہے۔ اب غیر محرم کون ہے اور محرم کون ہے؟ وہ مرد جن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے محرم ہے۔ آپ کے والد صاحب ہے، سگا بھائی ہے، سگا ماموں ہے، سگا چچا ہے، اسی طرح آپ کا سسر ہے، اور آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھانجا ہے، آپ کا سگا بھتیجا ہے۔ جن جن مردوں سے عورت اور لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ سب کے سب اس کے لیے محرم ہے۔ ان کے ساتھ میں یہ سفر کر سکتی ہے، ان کے ساتھ میں یہ کہیں آ جا سکتی ہے۔ اور جتنے بھی غیر محرم ہیں، چچا کا لڑکا یہ غیر محرم ہے، ماموں کا بیٹا یہ غیر محرم ہے، اور آپ کے سالہ یہ غیر محرم ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے جتنے بھی دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ تمام کے تمام مرد حضرات عورتوں کے لیے غیر محرم ہے، اور ان سب سے برابر کا پردہ ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے پردے کے اندر۔ دوسرے گھر کا مرد ہو اس سے زیادہ پردہ کر لو، اپنے چچا زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، ان سے کم پردہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے کتنا پردہ ہے؟ عورت کے لیے سوائے ہاتھ کے جو یہ چیز ہے جس کو آپ گھٹنے ٹخنے کیا بولتے ہو، یہاں سے آگے پہنچوں سے آگے کے ہاتھ، اور یہ جو ٹخنوں کے نیچے پیر، اس کے علاوہ پورا بدن اس کا ستر ہے، اور اس کو چھپانا لازم ہے۔ عورت چہرہ کسی کو نہیں دکھا سکتی ہے، چہرہ تو اصل چیز چھپانے کی ہے۔ ایک عرب عالم نے کتاب لکھی ہے کہ عورت کا چہرہ یہ پردہ ہے، اصل پردہ تو چہرے کا ہی ہے، چہرے ہی سے تو فتنے شروع ہوتے ہیں۔ آپ بکیا پورا پردہ پہن لیا اور چہرے کو کھلا چھوڑ دیا، اور کوئی مرد اس کو دیکھ رہا ہے تو یہیں سے فتنہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے عورتیں اپنے چہرے کا بھی پردہ کرے گی، صرف جالی دار برقع پہنے جس سے آنکھوں سے کوئی چیز نظر آئے، باقی اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ پورا کا پورا بدن عورت کا ستر ہے، اس کو چھپانا لازم ہے۔ صحابہ کرام کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے عورت جب گھر سے نکلے
تو پورے پردے کے ساتھ لپٹ کر کے اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو ہر قسم کی مصیبتوں اور بے حیائیوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ ابھی حال ہی کے اندر کرناٹک کے اندر ایک جو واقعہ ہوا ہے یونیورسٹی کا، آپ سب کو معلوم ہے، آج موبائل نیٹ کا زمانہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو اس طریقے سے اپنی بچیوں کی تربیت کریں، بڑی ہو کر کے یہ ایجوکیشن سے بھی جڑی رہے، تعلیم سے بھی جڑی رہے، تعلیم اور ایجوکیشن سے جڑی رہنے کے ساتھ میں با پردہ رہے، با حیا رہے۔ تو ایسی ہمیں مستورات کی اور ایسی عورتوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے جو دنیا کے ہر فیلڈ کے اندر اسلام کے قانون کو عام کرے، اسلام کے قوانین کو عام کرے اور پوری دنیا کو دکھا سکے کہ ہمارا اسلام مذہب ہمیں جو تعلیم دیتا ہے